السلام علیکم. آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے پریزن ایکٹ 1894 کا چیپٹر نمبر 9 اور چیپٹر نمبر 10. ہم اس ایکٹ کی ریڈنگ بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ان کے MCQs بھی سالو کریں گے. تو چیپٹر نمبر 9 جو کہ وزٹس آف پریزنر سے متعلق ہے. سیکشن نمبر 40 جو کہ وزٹس ٹو سول اینڈ ان کنوکٹڈ کرمنل پریزنر سے متعلق ہے. یہ سیکشن کہتا ہے کہ ہر پریزن میں یہ مناسب انتظام کیا جائے گا کہ سول اور ان کنوکٹڈ کرمنل پریزنرز جن افراد سے ملنا چاہیں وہ لوگ مناسب وقت پر اور مناسب پابندیوں کے تحت ملاقات کر سکیں گے. یہ خیال رکھا جائے گا کہ جہاں تک انصاف کے مفاد سے مطابقت ہو انڈر ٹرائل پریزنرز اپنے ڈلی کوالیفائڈ لیگل ایڈوائزر سے بغیر کسی اور شخص کی موجودگی کے ملاقات کر سکیں گے. سوال نمبر 1. Who are allowed to receive visits under Section 40 of the Prison Act 1894? سیکشن 40 کے تحت کن قیدیوں کو ملاقاتیں حاصل کرنے کی یعنی کہ ملاقاتیں کرنے کی اجازت ہے؟ ڈی. سول اینڈ ان کنوکٹڈ کرمنل پریزنرز. سول اور غیر مجرم انڈر ٹرائل قیدیوں کو ملاقاتیں کرنے کی اجازت ہے. Under Section 40, visits to prisoners must take place. Section 40 کے تحت قیدیوں سے ملاقاتیں کب ہو سکتی ہیں؟ C. At proper times and under proper restrictions. مقررہ اوقات میں قیدیوں سے ملاقاتیں ہو سکتی ہیں اور مناسب پابندیوں کے تحت قیدیوں سے ملاقاتیں ہو سکتی ہیں. According to Section 40, under trial prisoners may consult their legal advisors. سیکشن 40 کے مطابق انڈر ٹرائل قیدی اپنے وکیل سے کیسے مشورہ کر سکتے ہیں؟ A. Without the presence of any other person, if consistent with justice. اگر انصاف کے تقاضوں سے مطابقت رکھے تو کسی دوسرے شخص کی غیر موجودگی میں قیدی اپنے وکیل سے مشورہ کر سکتے ہیں. Under Section 40, the provision allowing under trial prisoners to see legal advisors is subject to. Under trial قیدیوں کو وکیل سے ملنے کی اجازت کس شرط پر منحصر ہے؟ Correct answer C. The interest of justice. انصاف کے مفاد پر مبنی ہو تب. قیدی کو وکیل سے ملنے کا حق انصاف کے مفاد کے تحت دیا جاتا ہے. اگر ملاقات کسی قانونی یا سیکورٹی خطرے کا باعث نہ ہو تو اسے تنہائی میں مشورہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. سیکشن نمبر 41. تو سیکشن نمبر 41 کی ریڈنگ کرتے ہیں. سیکشن نمبر 41 جو کہ سرچ آف وزٹر سے متعلق ہے. اس کا پہلا پوائنٹ، جیلر کو کسی بھی وزٹر سے اس کا نام اور پتہ پوچھنے کی اجازت ہے، اور اگر جیلر کے پاس کوئی معقول شک ہو تو وہ وزٹر کو خود سرچ کر سکتے ہیں یا کسی اور سے بھی سرچ کروا سکتے ہیں، یعنی کہ سرچ کروانے کا حکم دے سکتے ہیں. البتہ یہ سرچ کسی پریزنر یا دوسرے وزٹر کے سامنے نہیں کی جائے گی. دوسرا پوائنٹ، اگر کوئی وزٹر اپنے آپ کو سرچ کروانے سے انکاری ہو جائے تو جیلر اسے ملاقات کی اجازت دینے سے انکار کر سکتے ہیں. اس کارروائی کی وجوہات اور تفصیلات اس ریکارڈ میں درج کی جائیں گی جس کا طریقہ پروونشل گورنمنٹ مقرر کرے گی. تو اس میں سے سوال بنتا ہے جی کہ انڈر سیکشن 41 آف پریزن ایکٹ 1894 who has the authority to demand the name and address of any visitor to a prisoner. سیکشن نمبر 41 کے تحت کسی بھی قیدی کے کسی بھی جو قیدی کو ملنے آتے ہیں اس کا نام اور پتہ طلب کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ تو کریکٹ آنسر ہے جی جیلر کے پاس یہ اختیار ہے. Under Section 41 of the Prison Act, when may a visitor to a prisoner be searched? پوچھا گیا کہ سیکشن 41 کے تحت قیدی کے وزٹر کو کب تلاشی لی جا سکتی ہے، اس کی کب تلاشی لی جا سکتی ہے؟ C. When the jailer has any ground for suspicion. جب جیلر کو کسی بھی وجہ سے شک ہو تو قیدی کی وزٹر کی تلاشی لی جا سکتی ہے. انڈر سیکشن 41 پارٹ 1 آپ کی آسانی کے لیے یہ بتایا تھا کہ آپ اس کو فالو کر سکیں
کہ سیکشن 41 کے پارٹ 1 سے یہ MCQs بنے. انڈر سیکشن 41 دا سرچ آف اے وزٹر شیل ناٹ بی میڈ ان دا پریزنس آف. پوچھا گیا ہے کہ سیکشن 41 کے مطابق وزٹر کی تلاشی کب نہیں لی جائے گی. تو جواب ہے جی کہ اینی پریزنر آر اندر پریزنر, کسی دوسرے قیدی یا وزٹر کی موجودگی میں وزٹر کی تلاشی نہیں لی جائے گی. کوشچن نمبر 8 انڈر سیکشن 41 پارٹ 2, یہ اس سے MCQs لیے ہم نے, یہ اس سے. انڈر سیکشن 41 آف دا پریزن ایکٹ اف اے وزٹر ریفیوزز ٹو بی سرچ واٹ کین دا جیلر ڈو. سیکشن 41 کے مطابق اگر کوئی وزٹر تلاشی لینے سے انکاری ہو تو جیلر کیا کر سکتا ہے؟ سی ڈینائی ایڈمیشن ٹو دا پریزن. قیدی وہ جو وزٹر ہے اس کو قید خانے میں داخلے سے انکار کر سکتے ہیں, یعنی کہ اس کو قید خانے میں نہیں جانے دیا جائے گا اگر وزٹر تلاشی اپنی نہیں دیتا تو. انڈر سیکشن 41 what must the jailer do after denying admission to a visitor who refuses a search. سیکشن نمبر 41 کے مطابق اگر وزٹر کو تلاشی لینے سے انکار پر داخلے سے روکا جائے تو جیلر کو کیا کرنا چاہیے؟ سی enter the grounds and particulars in the official record. وجوہات اور تفصیلات سرکاری ریکارڈ میں درج کرنی چاہیے کہ وزٹر کو کیوں روکا گیا. سیکشن 42 جو کہ چیپٹر نمبر 10 میں سے ہے. چیپٹر نمبر 9 بھی آج ہمارے کمپلیٹ ہو گیا, تو ابھی ہم چیپٹر نمبر 10 کی طرف جانے لگے ہیں. باقی یہ آپ کو لیکچر کیسے لگ رہے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں, اور پیرا والوں کی بھی تیاری ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں, پریزن والوں کے لیے بھی اپلوڈ کر رہا ہوں. تو مقابلہ سے چل رہا ہے, جن کا ریسپانس زیادہ ہوتا ہے کامنٹس میں اور لائکس میں, اس کی ویڈیو میں ذرا زیادہ پریورٹی پہ بناتا ہوں. تو ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کامنٹ کر کے اپنا انٹرسٹ شو کیا کریں. باقی میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں پوری کوشش کروں گا, کوشش کا ورڈ میں یوز کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں. پوری میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کا یہ جو سلیبس ہے پریزن کا بھی, یہ سارے کا سارا میں انشاءاللہ کور کروں گا. چیپٹر نمبر 10 جو کہ offenses in relation to prison سے متعلق ہے. اس کا سیکشن 42 penalty for introduction or removal of prohibited article into or from prison and communication with prisoner سے متعلق ہے. یہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی کسی بھی رول کے خلاف, خاص طور پر سیکشن 59 کے تحت کسی بھی پریزن میں ممنوع آرٹیکل داخل کرے یا آرٹیکل کو نکالے یا کسی بھی طرح سے داخل کرنے یا نکالنے کی کوشش کرے یا پریزن کے حدود کے باہر کسی پریزنر کو ممنوع آرٹیکل فراہم کرے یا فراہم کرنے کی کوشش کرے, یا کوئی بھی پریزن آفیسر جو جان بوجھ کر ایسے آرٹیکلز کو پریزن میں داخل ہونے یا نکالنے یا کسی پریزنر کے پاس رکھنے یا پریزن کے باہر فراہم کرنے کی اجازت دے, یا کوئی بھی رول کے خلاف کسی پریزنر سے رابطہ کرے یا رابطہ کرنے کی کوشش کرے یا اس جرم کی حمایت کرے, تو ایسے شخص کو مجسٹریٹ کے سامنے سزا کے طور پر 6 ماہ تک قید یا 200 روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے. Under section 42 of Prison Act 1894, what is the maximum imprisonment term for introducing or removing prohibited articles into or from a prison? Section 42 کے تحت جیل میں ممنوع اشیاء لانے یا لے جانے کی زیادہ سے زیادہ سزا کیا ہے؟ 6 months, 6 ماہ کی سزا ہے. Under section 42, what is the maximum fine for introducing or removing prohibited articles into or from a prison? سیکشن نمبر 42 کے تحت ممنوع اشیاء لانے یا لے جانے پر زیادہ سے زیادہ جرمانہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ جرمانہ ہو سکتا ہے جی 200 روپیز. 200 روپیز کا جرمانہ ہو سکتا ہے. Question number 12. Under section 42, who is liable for punishment if they knowingly allow prohibited articles to be introduced into or removed from prison?
پوچھا گیا کہ سیکشن 42 کے مطابق ممنوع اشیاء کو لانے یا لے جانے کی اجازت دینے پر سزا کس کو دی جا سکتی ہے؟ تو جواب ہے جی ایوری آفیسر آف دا پریزن، قید خانے کے ہر افسر کو یہ سزا مل سکتی ہے۔ قید خانہ کے تمام افسران ذمہ دار ہوتے ہیں کہ قید خانے کے قوانین کی پابندی کریں، اور اگر وہ جان بوجھ کر خلاف ورزی کرنے دیں تو وہ بھی سزا کے قابل ہوتے ہیں۔ Under Section 42, besides introduction or removal of prohibited articles, what other act is punishable؟ پوچھا یہ گیا کہ سیکشن 42 کے تحت ممنوع اشیاء کے علاوہ کون سا عمل سزا کے قابل ہے؟ A. Communicating or attempting to communicate with any prisoner contrary to rules. قیدی سے قواعد کے خلاف رابطہ کرنا یا رابطہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ سارے اس میں آتے ہیں۔ Under Section 42, what are the possible punishments upon conviction؟ سیکشن 42 کے مطابق سزا میں کیا شامل ہو سکتا ہے؟ سی both imprisonment and fine، قید اور جرمانہ دونوں سزا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سیکشن نمبر 43 کی باری آ گئی ہے، تو سیکشن نمبر 43 کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ سیکشن نمبر 43 جو کہ پاور ٹو اریسٹ فار اوفینس انڈر سیکشن 42 سے متعلق ہے۔ یہ سیکشن کہتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی پریزن آفیسر کی موجودگی میں سیکشن 42 میں مذکورہ جرم کرے اور اس آفیسر کی درخواست پر اپنا نام اور رہائش بتانے سے انکار کرے، یا ایسا نام یا رہائش دے جو آفیسر جانتا ہو یا اسے شک ہو کہ جھوٹا ہے، تو وہ آفیسر اسے گرفتار کر سکتا ہے اور بغیر غیر ضروری تاخیر کے اسے پولیس آفیسر کے حوالے کرے گا۔ پھر پولیس آفیسر ایسے ہی کارروائی کرے گا جیسے جرم اس کی اپنی موجودگی میں ہوا ہو۔ اس سے اب سوال بنتا ہے انڈر سیکشن 43 what action can a prison officer take if a person commits an offense under section 42 and refuses to state their name and residence؟ سیکشن 43 کے تحت اگر کوئی شخص سیکشن 42 کے تحت جرم کرے اور اپنا نام و پتہ نہ بتائے تو قید خانے کا افسر کیا اقدامات کر سکتا ہے؟ تو کریکٹ ہے جی اریسٹ دا پرسن، اس شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ انڈر سیکشن 43 what must a prison officer do after arresting a person who commits an offense under section 42؟ پوچھا گیا ہے کہ سیکشن 43 کے تحت قید خانے کا افسر گرفتاری کے بعد کیا کرے؟ B. makes the person aware to a police officer without unnecessary delay، بغیر غیر ضروری تاخیر کے اس شخص کو پولیس افسر کے حوالے کرے۔ یاد رہے کہ گرفتار شدہ شخص فوری طور پر پولیس کے سپرد کرنا ضروری ہے تاکہ قانونی کارروائی شروع کی جا سکے۔ سیکشن 43 کے مطابق how does the police officer proceed after receiving the arrested person؟ پوچھا گیا کہ سیکشن 43 کے تحت پولیس افسر گرفتاری کے بعد کس طرح کارروائی کرے؟ as if the offense had been committed in his presence، ایسا سمجھے کہ جرم اس کی موجودگی میں ہوا ہے۔ یاد رہے کہ پولیس افسر کو گرفتاری کے بعد جرم کو اپنے سامنے ہوا تصور کر کے فوری قانونی کارروائی کر دینی چاہیے۔ اور انڈر سیکشن 43 when can a prison officer arrest a person without a warrant؟ پوچھا یہ گیا کہ سیکشن 43 کے تحت بغیر وارنٹ کے قید خانے کا افسر کب کے شخص کو گرفتار کر سکتا ہے؟ B. when the person refuses or gives false name or residence after committing an offense under section 42، جب وہ شخص جرم کرنے کے بعد اپنا نام یا پتہ دینے سے انکار کرے یا جھوٹا نام پتہ دے تو قید خانے کا افسر اس شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر دیں، اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کنجوسی نہ کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ باقی اگر آپ نے MCQs کی تیاری کرنی ہے تو t4tutorials.com اور t4tutorials.pk پر یہ پریکٹس ٹیسٹ آپ کے لیے اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، وہاں پہ جا کر آپ ان کی فری تیاری کر سکتے ہیں، اور اگر آپ PDF لینا چاہیں تو PDF لینے کی جو ڈیٹیل ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔
اس کو بھی آپ بائی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ویب سائٹ پر آپ کے ایم سی کیوز سارے کے سارے فری ہیں. یہاں سے آپ فری تیاری کریں گے. ویڈیوز بھی ساری فری ہیں. Under Section 42 of Prison Act 1894, what is the superintendent required to do regarding penalties? سیکشن 44 کے تحت سپریڈینٹ کو جرمانوں کے بارے میں کیا کرنا ضروری ہے؟ بی affix a notice in a conspicuous place outside the prison. قید خانے کے باہر نمایاں جگہ پر ایک نوٹس لگانا چاہیے. یاد رہے کہ قانون کے مطابق سپریڈینٹ کو لازمی ہے کہ وہ قید خانے کے باہر ایسی جگہ نوٹس لگائے جہاں تمام افراد اسے آسانی سے دیکھ سکیں تاکہ جرمانے اور پابندیاں واضح ہو سکیں. Under Section 44 of the Prison Act 1894, in what languages must the notice of prohibited acts and penalties be displayed? سیکشن 44 کے تحت سیکشن 44 کے تحت ممنوعہ اعمال اور جرمانوں کا نوٹس کس زبان میں لگانا ضروری ہے؟ سی انگلش اینڈ دا ورنیکولر لینگویج. انگلش انگریزی یا پھر لوکل لینگویج جو بھی آپ کی مقامی زبان ہے اس میں ہونا چاہیے. Under Section 44 of the Prison Act, what information must the notice outside the prison contain? سیکشن 44 کے تحت قید خانے کے باہر لگائے گئے نوٹس میں کیا معلومات ہونی چاہیے؟ بی ایکٹس پروہیبٹڈ انڈر سیکشن 42 اینڈ دا پینلٹیز فار دیئر کمیشن. سیکشن 42 کے تحت ممنوع اعمال اور ان پر عائد جرمانے تمام نوٹس میں درج ہونے چاہیے. یاد رہے کہ نوٹس میں وہ تمام ایکٹیویٹی شامل ہونی چاہیے جو قید خانے کے اندر ممنوع ہیں اور ان کے لیے مقررہ جرمانے بھی واضح طور پر درج ہونے چاہیے. Under Section 44 of the Prison Act 1894, where must the notice be placed? سیکشن 44 کے تحت نوٹس کہاں لگایا جانا چاہیے؟ تو کریکٹ ہے جی سی ان اے کنسپیشیس پلیس آؤٹ سائڈ دا پریزن. قید خانے کے باہر نمایاں جگہ پر نوٹس لگانا چاہیے. باقی کل کی ڈیٹ میں میں کون سی ویڈیو اپلوڈ کروں؟ نیلسن منڈیلا پریزن رولز 1978 یا پھر اسی پریزن ایکٹ 1894 کے متعلق ایک ویڈیو کل میں اپلوڈ کروں گا. آپ نے کامنٹ کر کے اپنی رائے دینی ہے کہ کون سی ویڈیو میں اپلوڈ کروں. تو چلیں جی یہ ہمارا تھا آج کا آخری ایم سی کیوز اور اس طریقے سے ہمارا آج پریزن ایکٹ 1894 کا چیپٹر نمبر 9 اور چیپٹر نمبر 10 بھی ہو گیا. جنہوں نے پریمیم پی ڈی ایف بائی کیا ہوئے ان کو ان کے پریمیم کمیونٹی میں اپڈیٹڈ پی ڈی ایف بھی مل جائے گی. اور وہ لوگ جو ویب سائٹ سے تیاری کر رہے ہیں تو وہ فریلی جا کر ویب سائٹ پہ ان ایم سی کیوز کی تیاری کر لیں. اس ویب سائٹ کے لنک بھی میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت بڑا افسر بنائے اور آپ کو کامیاب کرے. شکریہ. خدا حافظ.